اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, this is our 8th lecture for 4th week. This week starts is the 4th one, and in total this is our 8th lecture. Today the meaning of environment. This is our chapter number 2 according to Federal Board syllabus for the second year class of sociology. Meaning of environment میں ماحول کا مفہوم کیا ہے یا what is meant by environment. آج ہم ماحول کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ماحول سے کیا مراد ہے. ماحول کس زبان کا لفظ ہے اور ماحول جو ہم عام طور پہ عام زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر سوشیالوجی میں جو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، اور ماحول کی کتنی اقسام ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ آج عزیز طلبہ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. ماحول یعنی environment is derived from a French word environ which means surrounding. ماحول فرانسیسی زبان سے ماخوذ ہے لفظ environment سے، جس کی معنی ہے سراؤنڈنگ یعنی آس پاس کی جگہ. انسان کے گرد آس پاس جو چیزیں موجود ہیں اس کا نام ماحول ہے. ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں انسانوں کے گرد انسان موجود ہے، درخت ہے، پودے ہیں، جانور ہیں، جراثیم ہے یا جرثومے ہیں، اور ان کو ہم بائیوٹک فیکٹرز کہتے ہیں، یعنی وہ عناصر جو زندگی سے متعلق ہے، جاندار اشیاء سے متعلق ہے. کچھ فیکٹر عناصر اے بائیوٹک ہیں جو غیر جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، جیسے لائٹ ہے، جیسے ایئر ہے، جیسے واٹر ہے، جیسے سوائل ہے. یہ لائٹ، ہوا، پانی، مٹی یا زمین وغیرہ وغیرہ. تو ماحول وہ حالت ہے یا وہ حالتیں ہیں جو انسان کے گرد موجود ہے ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ میں، اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. ماحول ایک تفاعلی نظام ہے جس میں فزیکل، بائیولوجیکل اور کلچرل ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. فزیکل سے مراد طبی، حیاتیاتی اور ثقافتی عناصر، یہ موجود بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ آپس میں تفاعل بھی کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے فزیکل انوائرمنٹ ہے جس میں کلائمیٹ ہے، مثال کے طور پہ جہاں پانی زیادہ ہے، کسی جگہ سردی ہے، کسی جگہ پہاڑ ہے، کسی جگہ جنگلات ہیں، تو وہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں یہ چیزیں، یا اس کے انسانی رویوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو یہ ایسے فزیکل، بائیولوجیکل اور کلچرل چیزیں آپس میں انٹریکٹ کر کے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. دوسرا، یہ ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے پر اثر انداز، اور اثر انداز ہونے سے مراد ہے کہ یہ مثبت اور منفی طور پر کیسے اثر انداز کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ جو آس پاس ہمارے ارد گرد چیزیں موجود ہیں انسان کے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماحول کہتے ہیں. ماحول کے مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. یعنی ماحول کی تعریف کیا ہے، یہ کچھ تین ایک تعریفیں
میں نے لکھی ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے. پہلی ڈیفینیشن ہے کہ the circumstances, objects or conditions by which one is surrounded. آبجیکٹس ہم کسی چیز کو کہتے ہیں، سرکمسٹانس حالات، مختلف حالتیں جو کہ انسان کے ارد گرد موجود ہو، آس پاس موجود ہو، اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. دوسری تعریف ہے کہ environment is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it. کسی چیز کے گرد اگر کوئی چیز موجود ہو اور وہ اس کے اوپر بلا واسطہ اثر انداز ہو رہی ہو تو اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. تیسری ڈیفینیشن ہے environment is an external force which influences us. یہ ایک بیرونی طاقت ہے ماحول جو کہ ہمیں متاثر کرتی ہے. یعنی یہ تینوں تعریفوں سے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے گرد یعنی ہمارے گرد موجود چیزیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے منفی طور پر یا مثبت طور پر، ان چیزوں کا نام ماحول ہے. اس کے بعد تعریف کے بعد یعنی ڈیفینیشنز کے بعد what are the types of environment? There are two different types of environment. Number one is geographical اور physical environment اور دوسری ہیں social اور man made اور اس کو سوشو کلچرل انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کو نان فزیکل انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں. جو پہلی قسم ہے اس کو طبی ماحول ہم کہتے ہیں، دوسری قسم ہے غیر طبی یا سماجی یا انسان کا بنایا ہوا ماحول. یہ مختلف اس کے نام ہیں. ان دونوں کی تفصیل کیا ہے؟ What is physical environment? فزیکل انوائرمنٹ جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں بھی پڑھ لیا، ہم نے اس کے سے پہلے تعریف میں بھی یہ لفظ پڑھ لیا کہ یعنی جو انسان کے گرد جو فزیکل انوائرمنٹ موجود ہے، جو فزیکل حالات موجود ہے، جیسے زمین ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی متاثر کر رہی ہیں، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، پودے ہیں، جانور ہیں، بلڈنگز ہیں، انفراسٹرکچر ہیں، سڑک ہے، پل ہے وغیرہ وغیرہ، اور باقی جو تمام قدرتی جو وسائل ہے وہ جو ہماری بنیادی ضرورتیں جہاں سے پوری ہوتی ہیں اور وہ اپرچونٹیز، وہ مواقع جس سے سماجی اور معاشی ترقی ہو رہی ہے، وہ یہ ہم فزیکل انوائرمنٹ اس کو کہتے ہیں. اور یہ فزیکل انوائرمنٹ انسان کو ہیلدی اور صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جس میں اس کو جسمانی طور پہ اور ایموشنلی یعنی جذباتی طور پر بھی صحت مند رکھا جا سکے. تو یہ جو طبی ماحول ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر انسان یعنی اگر ایک صحت مند ماحول ہو تو اس میں ایک صحت مند انسان رہے گا، یعنی انسان صحت مند رہے گا تو اس کی سوچ بھی صحت مند ہوگی، اس کا جو انٹریکشن ہے، اس کا جو تفاعل ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی مثبت اور توانا ہوگی، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوگا. اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کو پریشانیاں ہوگی، بیماریاں ہوں گی، تو وہاں ہمارا جو سوشل انٹریکشن کا پیٹرن ہے وہ بھی متاثر ہوگا، ہماری جو سماجی اور معاشی ترقی ہوگی وہ بھی متاثر ہوگی، یعنی ہم بیکورڈنس کا شکار ہوں گے.
تو لہٰذا جو طبی ماحول ہے اس کا ہماری سماجی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ ہماری سماجی زندگی کی بنیاد طبی ماحول ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوسری جو قسم ہے سوشل اور مین میڈ اور نان فزیکل یا سوشل کلچرل انوائرمنٹ، یہ غیر طبی ماحول یا انسان کا بنایا ہوا یا سماجی ماحول یہ کیا ہے؟ یہ وہ ماحول ہے جو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی یہ وہ ماحول ہے جس کے لیے انسان نے سوچ و بچار کیا، جس کے لیے انسان نے آپس میں مشورے اور مشاورت کی، انسانوں نے اس کے لیے محنت کی اور ان مختلف مسائل سے ہو کے گزرنا پڑا۔ انسانوں نے مسائل کا سامنا کیا، مسائل سے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے طے کیا کہ نہیں، کوئی ایسا منظم نظام ہونا چاہیے جو کہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہو اور ہم سب کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ پھر انسانوں نے یہ ایک نظام بنا دیا، یہ ایک ماحول بنایا گیا جس کو نان فزیکل یا سوشل یا مین میڈ انوائرمنٹ، یعنی جس کو ہم سوشل کلچرل انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، سماجی ثقافتی ماحول۔ یہ وہ ماحول ہے یا ماحول کی وہ قسم ہے جس میں انسان نے اقدار متعارف کرا دی، سماجی معمولات، رسم و رواج، ادارے، تنظیمیں، گروہ، معاشرہ، تربیت کے طریقے، خاندان، مذہب، سیاسی ادارہ، معاشی ادارہ اور تعلیمی ادارہ، اور اسی طرح یعنی یہ بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ترتیب آ جائے، ایک منظم طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں، ایک دوسرے کی حقوق کی پامالی کو بچایا جا سکے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ ایک ماحول متعارف کرا دیا گیا جس کو سوشل مین میڈ نان فزیکل اور سوشل کلچرل انوائرمنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں اقدار بنائی گئی کہ جناب بڑوں کا احترام کرنا ہے، جی خواتین کا احترام کرنا ہے، جی چھوٹے بچوں پر شفقت کرنی ہے، جی ہم عصر گروہ یا ہم عصر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جی فلاں ضرورت فلاں جگہ سے پوری ہوگی، فلاں اس کے لیے ذمہ دار ہوگا، جی یہ مسائل ہم فلاں ادارے میں لے کے جائیں گے اور وہاں سے اس کو حل کرائیں گے یا ان کو حل کرائیں گے۔ تو اس قسم کے جو فیصلے ہیں یہ سماجی ماحول میں کیے گئے، اور یہ ماحول کا دوسرا حصہ ہے جس کو انسان نے خود بنایا اور انسان نے اپنے فائدے کے لیے بنایا۔ اگر یہ ماحول کا یہ حصہ نہ ہوتا یا نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں ڈس آرگنائزیشن پیدا ہوگی، بدنظمی پیدا ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لیں گے، لوٹ مار کریں گے، ایک دوسرے کی عزت پامال کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ یعنی عدم تحفظ ہوگا، اور اسی طرح ایک افراتفری کا عالم ہوگا۔ تو معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، آرڈر پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ پیدا کرنے کے لیے یہ ماحول کا یہ حصہ یا ماحول کی یہ قسم متعارف کرا دی گئی۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی ریگولیٹ کر دی گئی ہے، آرگنائز کر دی گئی ہے، اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس کو ماننے والے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جی کنفارمیٹی، یعنی ہم نے سماجی جو طور طریقے ہے یعنی معمولات ہے اس کے مطابق زندگی گزار دی، یعنی ان چیزوں کو پھر ایک آرڈر اور تنظیم میں لانے کے لیے کچھ مختلف ٹرمز، کچھ مختلف چیزیں متعارف کرا دی گئی، جیسے میں نے نام دیا، ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنز ہے، سماجی معمولات ہے،
تنظیمیں ہیں، مختلف ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر قوانین یہ متعارف کرا کے تاکہ یہ زندگی اسی طرح ایک ترتیب میں آ جائے، اور ان کے لیے پھر یہ پارلیمنٹ جو نے بنایا گیا، پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، پھر عدلیہ نے اس کی تشریح کی، پھر انتظامیہ نے اس کو نافذ کیا. تو یہ ایک جو پروسیس چل رہا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ سماجی ماحول ہے جس کو متعارف کرانے کا مقصد کیا ہے، انسانی زندگی کو تحفظ دینا، اس کو ایک ترتیب اور ربط میں لانا، یہ ضروری ہے. آج کے ٹاپک کی سمری کیا ہے، یعنی اس میں ہم نے ماحول کو ڈسکس کیا. ماحول کیا ہے، انسان کے گرد جو اشیاء، چاہے وہ بایوٹک ہے چاہے وہ اے بایوٹک ہے، یعنی لیونگ تھنگس ہے یا نان لیونگ تھنگس ہے، جو زندہ ہے جس میں زندگی کے آثار ہیں یا جو بے جان چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے گرد انسان ہے، مختلف گروہ ہے، مختلف جانور ہے، چرند پرند ہے، پودے ہیں، درخت ہے، جنگلات ہے، پانی ہے، ہوا ہے، کلائمیٹک کنڈیشن ہے، یہ ساری چیزیں بایوٹک چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اس کے گرد بے جان چیزیں بھی موجود ہے، جاندار بھی موجود ہے، یعنی جس سے انسان کی زندگی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہے، ان چیزوں کا یا ان اشیاء کا نام ہے ماحول. ماحول کو فردر پھر دو قسموں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک فزیکل انوائرمنٹ اور ایک سوشل انوائرمنٹ. فزیکل انوائرمنٹ کیا ہے، جو فزیکلی چیزیں موجود ہیں جو ڈائریکٹلی ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں، جیسے پہاڑ ہے، جنگلات ہے، جیسے سردی گرمی ہے، جیسے ریسورسز ہیں، قدرتی وسائل ہیں، مین میڈ ریسورسز ہیں، یعنی انسانی وسائل ہیں، جس سے ہماری سماجی اور معاشی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تو وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے. سوشل انوائرمنٹ جس کو انسان نے خود بنایا ہے اور جو چیزیں ان کو ٹھیک لگی وہ اس میں شامل کر دی گئی، اور جس سے سوشلی ہم متاثر ہوتے ہیں، یعنی مثبت طور پر یا منفی طور پر. اگر کوئی وائلیشن اس کی ہوتی ہے تو ہم منفی طور پر متاثر ہوں گے، یا وہ اگر ایسی اقدار ہے یا ایسی چیزیں جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتی تو وہ نیگیٹو ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آنی چاہیے. بہرحال جو سوشل انوائرمنٹ ہے وہ ہماری زندگی کو سوشلی متاثر کر رہا ہے، جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ فزیکلی متاثر کر رہا ہے. تو لہٰذا ماحول ہمارے ارد گرد موجود تمام اشیاء جو ہماری زندگی کو بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر کر رہی ہیں، اس کا نام ماحول ہے. اور ماحول ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے. جیسے میں نے اس کا ذکر کیا کہ انسان کو فزیکلی اور ایموشنلی فٹ رکھنے کے لیے فزیکل انوائرمنٹ کا صحت مند ہونا، ہیلدی ہونا، یہ بہت ضروری ہے. صاف ستھرا ماحول ہوگا تو صاف ستھرا صاف ستھرے اس میں جسمانی طور پر انسان ترقی کریں گے اور ان کو فزیکلی فٹ رکھیں گے. اگر جہاں پہ بیماریاں ہوں گی، ماحول پولوٹیڈ ہوگا، جیسے ایئر پولوشن ہوگی، جیسے باقی یعنی جہاں پہ کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوں گے فیکٹری لگانے کے لیے، وہاں سے دھواں خارج ہوگا، پولوشن پیدا ہوگی. جہاں گاڑیاں بے ترتیب چلتی ہوں گی، کوئی قانون سازی اس کے لیے نہیں ہوگی، تو اس سے ماحول گندا ہوگا. اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم فزیکلی یعنی جسمانی طور پر صحت مند نہیں رہیں گے. یعنی ماحول کا اثر ڈائریکٹ ہماری زندگی پر ہوگا، ہماری صحت کے اوپر ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ a healthy mind in a healthy body، العقل السلیم فی الجسم السلیم، یعنی ایک صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوگا. اگر جسم صحت مند نہیں ہوگا تو دماغ یا سوچ بھی صحت مند نہیں ہو سکتی. وہاں اس معاشرے میں ترقی کے چانسز کم ہوں گے. یعنی ماحول ٹھیک ہوگا
چاہے وہ فزیکل ہے چاہے سوشل ہے، تو آگے لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر ٹھیک ہوں گے تو ان معاشروں میں ترقی کے آثار ہمیں نظر آئیں گے اور وہ ممالک اور وہ معاشرے ترقی کریں گے۔ تو امید ہے یہ جو پہلا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔